إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، رات کا بہت زیادہ حصہ گزر گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس جلسے کے سرپرست جو ہمارے درمیان میں اس وقت میں ہمارے پاس میں نہیں ہیں، مدرسے کے بانی روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو باغپت کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی، ان کے یہاں حزب البحر کے اعتکاف میں حضرت کی حاضری ہوئی، وہیں طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ دعا کریں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا فیروز احمد صاحب قاسمی دامہ فیوزہم، جو بڑے عمدہ انداز میں اس جلسے کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا حکم انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
حضرت اقدس قاری محمد رضوان صاحب جو آج کے میزبان ہیں اور الحمدللہ خدمت کا حق ادا کر دیا، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائی، جو تمہیدی گفتگو جو موضوع کے تعلق سے حضرت مولانا فیروز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو اشارہ کیا، اس موضوع کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے۔ گزشتہ سال بھی میری حاضری ہوئی، میں گفتگو کرتا گیا اور وقت بڑا گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ وقت زیادہ آگے کی طرف ہو گیا، اور آج تو پہلے سے ہی میں گھڑی کی طرف اگر دیکھوں تو شاید 1:45 کے قریب ابھی بج رہے ہیں، اور ناظم جلسہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی داستان چھیڑ دو، تو اس وقت میں اس بڑے موضوع کا وقت نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی حاضری درج کرانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہو گیا۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اپنے ملک کے اعتبار سے عطا فرما دے۔ سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا اپنے ملک کے تعلق سے یہ جملہ ضرور یاد رکھیں کہ حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علماء کا ایک جملہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسروں کی پریشانیاں اور دوسروں کے ظلم و جبر کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے دل کے اندر ذرا سی دیر کے لیے بھی یہ بات لے کر کے نہ آنا کہ اس ملک عزیز میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں کے کرایہ دار ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی نسلوں کو یہ بات بتلاتے جانا، اپنی اولادوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے جانا کہ لوگوں، اس زمین کے لیے غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا کہ جتنا میرے اور آپ کے بڑوں کا، میرے اور آپ کے علماء کا، میرے اور آپ کے بزرگوں کا اس زمین کے نیچے خون بچھا ہوا ہے۔ یہ جملہ اپنی اولادوں کو بتاتے رہنا، شاید جب تک یہ جملہ میری اور آپ کی اولادوں کے کانوں میں پڑتا رہے گا وہ اپنے ملک سے محبت کرتے رہیں گے، اپنے ملک سے محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ جب تک ان کو یہ باور نہیں ہوگا، میں اپنے مسلمانوں کو، میں اپنے ایمان والوں کو اس کا دوشی قرار دیتا ہوں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بٹھا کر اپنی تاریخیں نہیں سناتے، اپنی قربانیاں نہیں بتاتے، یہاں تک کہ مجھے معذوری کے ساتھ یہ کہنے دیجئے گا کہ جو ہمارے مسلم کالج ہیں، جو ہمارے مسلم اسکول ہیں، جو ہمارے مسلم ودیالیے ہیں، ذرا ان کے اندر جا کر کے دیکھو، وہاں ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کی قربانیاں بچوں کو بتائی جائیں، اپنے علماء کی قربانیاں سنائی جائیں، لیکن ستم بالائے ستم، اے اللہ کے نیک بندو، وہاں اپنی بچیوں سے ڈانس کرائے جاتے ہیں، وہاں بھی اپنی بچیوں سے ڈرامے کرائے جاتے ہیں، وہاں بھی اپنی بچیوں سے نہ جانے کیسی کیسی فحش خرافات اس دن کے اندر کرائی جاتی ہیں۔ حالانکہ میں غیروں کو نہیں دوشی قرار دیتا، اس تعلق سے ہمارے اپنے مجرم لوگ ہیں، وہ اسکولوں میں کسی عالم کو بلا کر، کسی اللہ والے کو بلا کر اپنے علماء کی قربانیاں نہ سننا چاہتے، نہ اپنے طلباء کو سنانا چاہتے، نہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر اسکول میں جانے والے بچے سے معلوم کریں کہ بتاؤ اس ملک کے لیے قربانی کس نے دی ہے، بتاؤ اس ملک کو بچانے والا کون ہے، تو ان کو 2
2-3 نام رٹا دیے گئے ہیں. ہاں کوئی کہتا ہے مہاتما گاندھی نے قربانی دلائی ہے, سبھاش چندر بوس نے قربانی دلائی ہے, یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے دلائی ہے. یہ 2-4 نام ان کو رٹا دیے گئے ہیں, لیکن اللہ کے بندوں کو یہ بات نہیں سمجھائی جاتی کہ یہ آزادی کوئی ہنسی اور کھیل نہیں تھا, کوئی 1 یا 2 دن کا کام نہیں تھا کہ کوئی کشتی پھنسی ہوئی تھی, 2-3 آدمیوں نے اس میں دھکا لگایا اور اس پھنسی ہوئی کشتی کو نکال کر لے گئے. اے اللہ کے نیک بندو, کبھی وقت ملے تو اپنے علماء کے دیار میں آنا, اپنے علماء کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا اور ان سے معلوم کرنا. 1 یا 2 دن نہیں بلکہ تقریباً 200 سال تک مسلمانوں نے اس انگریزی سامراج کے خلاف جنگ لڑی ہے, اس کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں, اور تمہیں کہاں سے بتلاتا چلوں. ہاں یہ وقت میرے لیے ناکافی ہے اور آپ کی نیند مجھے اجازت نہیں دیتی کہ اپنی گفتگو کو لمبا کرو, لیکن ذرا سنتے چلے جائیں. اے اللہ کے نیک بندو, یہ کام تو 1497 کے بعد شروع ہو گیا تھا کہ جب واسکو ڈے گاما یا اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اور اس کی تجارت میں اپنی حصے داری انگریز نے پیش کر دی تھی, یہاں تک کہ وہ رفتہ رفتہ ہندوستان کے اکثر صوبوں پر قابض ہو گیا تھا. سب سے پہلے اس کی حرکت کو سمجھنے والا بنگال کی سرزمین سے اٹھنے والی ایک ننھی سی آواز تھی جس کو میں اور آپ نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں, جس نے انگریز کی حرکت کو سب سے پہلے سمجھا تھا اور انگریز کا مقابلہ کیا. لیکن کیا ہوا, اس زمین کی جہاں بہت ساری خاصیتیں ہیں, اس زمین میں ایک سب سے بڑی کمی ہے. اس زمین میں دلال بڑی تیزی سے پیدا ہوتے ہیں. یہ زمین بڑی جلدی اپنوں کا سودا کر لیتی ہے, اپنوں کو بیچ دیتی ہے. یہی نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا, اپنی وزیر کے ذریعے سے انگریز کے ہاتھوں سے شہید کر دیا گیا. اے اللہ کے نیک بندو آگے بڑھو. پھر اسی طریقے سے ایک اور چٹان نکل کر کے آئی جس کو میں اور آپ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, جس نے انگریز کے خلاف تقریباً 4 جنگیں لڑی ہیں اور چاروں میں فتح یاب حاصل ہوئے ہیں. یہاں تک کہ 1799 میں یہ بھی اپنے کسی غدار کی وجہ سے یہ بھی 1799 میں شہید کر دیے گئے. اے اللہ کے نیک بندے, آج تجھے آگے لے کر کے چلوں. جب بڑی بڑی طاقتیں انگریز کے سامنے سے ہٹ گئی, نواب سراج الدولہ ہٹ گیا, سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ, ایک بھاری چٹان ان کے آگے سے ہٹ گئی, تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے گھر میں ایک چشم چراغ پیدا ہوتا ہے جس کو میں اور آپ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے جانتے ہیں. اس نے انگریز کی اس حرکت کو سمجھا اور سب سے پہلے فتویٰ جاری کر دیا, اے ہندوستان کے انسانوں, اے ہندوستان میں رہنے والوں, کہاں کھوئے ہوئے ہو, کہاں غائب ہوئے ہو, تمہارا ملک غلامی کی طرف ہے, تمہارا ملک ہاں غریبی کی طرف ہے, تمہارا ملک قید ہونے کی طرف ہے. آؤ آگے بڑھو, انگریز کا مقابلہ کرو, آؤ آگے چلو, ورنہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا, یہ ملک بکھر جائے گا, یہ ملک غلام ہو جائے گا. یہ خالی فتویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے خاص شاگرد جس کو میں اور آپ سید احمد شہید رائے بریلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے ایک اپنا پورا قافلہ تیار کیا اور پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کو جگانے کا کام کیا. اے اللہ کے نیک بندو, کہاں سے گفتگو ختم کروں, کہاں سے شروع کروں؟ ذرا چلو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے اس دیاروں میں جو پائے کے عالم تو نہیں تھے لیکن ہاں حضرت شاہ عبدالعزیز کے تربیت یافتہ تھے, ایسے جہاد کو لے کر کے انگریز کے خلاف چلے ہیں کہ علماء اس پر متفق ہیں, صحابہ کے بعد اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی محبت میں اور دین کی محبت میں اگر کسی
کسی نے صحابہ کے بعد کسی نے جہاد کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں حضرت سید احمد شہید رائے بریلی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لیکن کہاں تک چلتے، اپنوں کی غداری ان کو بھی آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اور حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالا کوٹ کی سرزمین پر جب تہجد کے وقت میں سجدے میں ہیں، آج ذرا یاد کیجئے اس رنجیت سنگھ کو کہ جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے اور آ کر کے ان کو تہجد کے وقت میں تہے تیگ کر دیتا ہے۔ ہاں اسی وقت میں سید احمد شہید اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر کے سو گئے ہیں۔ آج بھی ان کے مزارات گواہی دے رہے ہیں، آج بھی ان کی قبریں آواز لگا رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج بھی اپنے کی غداریوں کی وجہ سے حضرت سید احمد شہید جو بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے ملک، اپنے دین و مذہب کے لیے ایک بڑا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنوں کی وجہ سے اس زمین کی آغوش میں جا کر کے سو گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ پھر ایسا وقت آیا کہ پھر تھانہ بھون کی سرزمین پر ایک آواز اٹھتی ہے۔ ہاں پھر یہ پورا علاقہ جو تھانہ بھون کا کہلاتا ہے، اس میں ایک آواز اٹھتی ہے۔ وہ آواز اٹھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ سر فہرست حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ جب دیکھا کہ انگریز اپنی حکمرانی سے اور اپنی عیارانہ چالوں سے باز نہیں آ رہا ہے تو ایک جلسہ بلایا جاتا ہے جس میں تقریباً 1700 نہیں بلکہ 469 علماء اس میں شریک ہوتے ہیں، بڑے بڑے پائے کے علماء ہیں۔ یہاں تک ایک ترتیب بنائی جاتی ہے اور خلافت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہاں اس خلافت کے اعلان کے لیے ایک خلیفہ کو نامزد کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے نکل کر کے آئی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے، ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یہاں تک کہ خلیفہ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت لینے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہاں تک گفتگو کروں؟ یہاں تک کہ خلافت کا اعلان ہو گیا۔ خلافت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جنگ کا اعلان بھی ہو گیا۔ انگریز کو چنے چبا دیے گئے، یہاں تک کہ انگریز ان علماء کا مقابلہ نہ کر سکا۔ انگریز ان کے مقابلے کے ڈر کی وجہ سے ایک قلعے کے اندر جا کر کے چھپتا ہے اور چھپ کر کے ایک دروازے کے پیچھے سے جو شاملی کی زمین پر آج بھی موجود ہے، وہاں کے دروازے سے بندوق نکال کر کے علماء پر حملے کرتا ہے۔ اسی حملے میں کہ جب حضرت حافظ ضامن شہید اس گیٹ کو توڑنے کی فراق میں ہیں، ایک گولی آ کر کے حضرت کے ناف کے نیچے لگ جاتی ہے اور وہ اسی وقت میں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا سمجھتے ہو اپنے علماء کرام کو جنہیں میں اور آپ مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ کے نام سے جانتے ہیں؟ ذرا کبھی ان کے جہاد کے قصے سننا، کبھی ان کے آزادی کے قصے سننا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سہارنپور کی سرزمین سے ہو کر کے دہلی کی سرزمین تک ایک توپ خانہ جانے والا ہے تو حضرت سید حاجی امداد اللہ کی خدمت میں پہنچے تھے اور فرمایا تھا حضرت اجازت دیجئے، انگریز ایک بڑے توپ خانے کو لے کر کے جا رہا ہے، اگر ہم اس پر کامیابی حاصل کر لیں تو انگریز کی کمر ٹوٹ جائے۔ حضرت نے اجازت دی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک باغ میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور چھپ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جیسے انگریز نکل کر کے جائے تمہیں یک بارگی حملہ کرنا ہے، فائر کھولنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک آواز پر جب 40-50 مجاہدین نے فائر کھولا، انگریز حواس باختہ ہو گیا اور اس توپ خانے کو چھوڑ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اس توپ خانے کو پکڑ کر تھانہ بھون کی سرزمین پر حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ کے سامنے لا کر کے پٹک دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، یہ عالم کتاب نہیں، قلم نہیں، اگر وقت آئے تو سر سے کفن باندھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند
حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب۔ بھائی واہ ماشاءاللہ بھائی، ہمارے حضرت مولانا فیروز صاحب حضرت کی خطابات سے بڑے ماشاءاللہ بڑے ان کے دلوں میں بڑی قدر کرتے ہیں، اور حضرت اعلان کر رہے ہیں کہ میں حضرت کو 21,000 روپے انعام دے رہا ہوں۔ مولانا فیروز صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ میں مفتی صاحب کو انشاءاللہ فون پے پے ٹی ایم کے ذریعے سے انشاءاللہ 21,000 روپے کا انعام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یاد کرو اپنے علماء کو، ذرا یاد کرو ان کی قربانیوں کو، ذرا یاد کرو اس ملک کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے ان کے بہنے والے خون کو رائے گا نہ جانے دو۔ کہاں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، کہاں اپنی زندگیوں کو ہلاک کر رہے ہو۔ ذرا سنو اپنے علماء کے قربانی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، اللہ اس زمین کا سپوت ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایک ہی مولانا رشید احمد گنگوہی نہیں، بلکہ اگر میں گفتگو کروں نہ جانے کتنے ایسے میدان جہاد کے مجاہد تمہیں نظر آئیں گے۔ انہی میں سے تمہیں نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نظر آئے گا، انہی میں سے تمہیں ایک نام حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا نظر آئے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد علم اور دین کے لیے رکھی گئی تھی؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، رب کعبہ کی قسم یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے کہ جب انگریز چاروں طرف سے میرے اور آپ کے علماء کو کچل رہا تھا، ان کی تحریکوں کو اپنے جوتوں تلے راند رہا تھا اور وہ ہر تحریک کو ناکام کر رہا تھا، تو 1866 کی وہ تاریخ یاد کریے کہ مولانا قاسم نانوتوی ایک گمنام گاؤں جس کو میں اور آپ دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ایک بنیاد رکھتے ہیں، اور بنیاد رکھنے کا مقصد اللہ کی قسم کوئی بڑا مدرسہ نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس زمین کا جو بھی دشمن ہوگا، اس دین کا جو بھی دشمن ہوگا، یہ علماء دیوبند اس کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی اگر ملک کا دشمن آئے گا تو سب سے پہلی صف میں علماء دیوبند تمہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی فرقہ باطلہ اپنے چہرے کو بدل کر کے میرے دین اور مذہب کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی میدان میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوگا تو وہ میرے اور آپ کے علماء دیوبند ہوں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ ذرا سنتے چلے جائیں۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی، حالانکہ اس سے پہلے اگر میں اور ایک تاریخی انسان کو آپ کے سامنے لاؤں کہ جس کو میں اور آپ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں۔ کون مولانا محمود حسن دیوبندی جس کو شیخ الہند کے لقب سے ملقب کیا گیا؟ کون شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ؟ ہاں وہی شیخ الہند کہ جس نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، کہ جس نے باہر کی بیرونی طاقتوں کا استعمال کر کے انگریز کے خلاف ایک بڑے مشورے کو انجام دیا، لیکن نصیب میں کچھ اور تھا۔ وہ تحریک کھل کر کے سامنے آ گئی، اسی کی پاداش میں مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن جانتے ہو مولانا شیخ الہند دیوبندی جیل کی سلاخوں کے نیچے سے نکل کر کے آتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں جس کو میں اور آپ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اے اللہ کے بندے، کہاں تک تجھے تذکرے سناؤں؟ کاش مجھے ذرا سا وقت اور ملتا تو میں اپنی گفتگو کو اور زیادہ آگے بڑھاتا۔ ہاں وہی مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے مڑ کر کے چلنے لگے، جھک کر کے چلنے لگے، عمر زیادہ ہو گئی، ہاں جھک کر کے چلنے لگے تھے، لیکن علماء نے دیکھا کہ جب کوئی انگریز ان کے سامنے سے گزرتا تو حضرت بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور سینوں سپر کھڑے ہو کر کے اس کے سامنے چلتے۔ کوئی آ کر کے اگر سوال کرتا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی کمر جھک گئی
نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی انگریز تمہارے سامنے سے آتا ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جواب سنیے، فرماتے ہیں یہ ظالم انگریز سمجھتا ہے کہ مولانا دیوبندی کمزور ہو گیا ہے، اللہ کی قسم جب تک دیوبندی کے بدن میں جان باقی ہے اس کے سامنے بالکل سینہ سپر ہو کر کے کھڑا رہے گا، اس کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مولانا شیخ الہند کمزور ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں وہی مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہاں اتنی نفرت انگریزوں سے کرتے تھے کہ اگر کسی سے ہاتھ ملا لیا تو جب تک وضو نہ کر لیتے اپنے آپ کو پاک نہ سمجھتے تھے، انگریز کو ناپاک سمجھتے تھے۔ ہاں وہی مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور غسل کے تختے پر لٹایا گیا تو بدن پر جو کمر کا حصہ ہے اس پر گوشت کا نام و نشان باقی نہیں تھا۔ غسل دلانے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آخر یہ کمر کا گوشت کہاں چلا گیا، کہاں گیا، یہ کہاں کی قربانیاں ہیں۔ تو شیخ الاسلام کے قریب ہوئے اور معلوم کیا آپ تو ان کے قریب رہے ہیں، اے مولانا حسین احمد مدنی بتاتے کیوں نہیں ان کی کمر کا گوشت کہاں ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور فرما رہے تھے مجھ سے حضرت نے بتانے کے لیے منع کیا تھا۔ اللہ کی قسم جب مالٹا کی جیل کے اندر تھے تو انگریز زنجیر کو گرم کر کے لایا کرتا تھا، جب وہ سرخ ہو جاتی تھی تو حضرت کے سامنے لے کر کے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا شیخ الہند صرف اتنا کہہ دے کہ تو انگریز کے خلاف نہیں ہے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت ہر مرتبہ یہی جواب دیتے تھے، اللہ کی قسم اے انگریز تیرے ظلم سے پیچھے ہٹ کر میں اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اللہ کی قسم اپنے رب سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ کہاں تک گفتگو کروں اللہ کے نیک بندو؟ انگریز اس گرم زنجیر سے ان پر وار کرتا، لیکن ہر مرتبہ یہی ان کی زبان سے نکلتا، انگریز تیری حکومت حرام ہے۔ یہی جواب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد جب ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جب استاد ایسا ہے تو شاگرد بھی پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، فوراً علم بغاوت بلند کیا، انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے اور علل اعلان شروع کر دیا، انگریز کی حکومت حرام ہے، انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، انگریز کے یہاں چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، فوج کا ڈپارٹمنٹ ہو، ہر جگہ پر اس کی کسی بھی بھرتی میں جانا حرام ہے، یہاں تک کہ گرفتار کر کے پیشاور کی سرزمین پر لے جائے گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، عدالت کے اندر کھڑے کر دیے گئے اور عدالت میں بیٹھا ہوا جج کہہ رہا تھا، اے مولانا حسین احمد مدنی، ہاں تیرے اوپر یہ الزام ہے کہ تو نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، ہاں اس کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، کیا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو شیخ الاسلام یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں، اے گوری چمڑی کے انگریز جج، کیا کہتا ہے کہ فتویٰ دیا ہے؟ دیا نہیں، بلکہ تیری عدالت میں کھڑے ہو کر کے فتویٰ دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم انگریز کی حکومت حرام ہے، حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، کیا کہتا ہے؟ فتویٰ دیا ہے؟ دیا نہیں، ابھی کھڑے ہو کر کے یہی کہتا ہوں حرام ہے۔ حضرت مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، شیخ الاسلام اپنے اوپر ظلم نہ کرو، قوم کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے الفاظ واپس لے لو، اپنی زبان واپس لے لو۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا، جوہر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم اگر آج زبان بدل گئی تو ایمان بدل جائے گا، اگر آج الفاظ بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا۔ مجھے کہنے دیجیے انگریز کی حکومت حرام ہے۔ اے اللہ کے نیک
बंदो, अंग्रेज जज ने कहा था, ए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन लफ्जों का नतीजा जानते हो? हजरत ने अपने सर का उमामा उतारा, उतार करके आसमान में लहराया, तू नतीजे की बात करता है? जब मैं सुबह घर से तेरी अदालत के लिए चला था, नतीजा अपने साथ लेकर के चला था और घर वालों से कह करके आया था कि हो सकता है मौलाना हुसैन अहमद मदनी उस अदालत से वापस ना आए, इसलिए अपना कफन साथ लेकर के आया है और ये कह करके आया है कि अगर मुझे तख्ते दार पर चढ़ा दिया जाए, मुझे सूली पर लटका दिया जाए, तो मैं अंग्रेज के कपड़े में दफन होना भी पसंद नहीं करूंगा। अपना कफन अपने साथ लेकर के चला हूं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कहां भूले हुए हो? लेकिन सितम बालाए सितम, आज अपनों ने भी हमारे बड़ों की कुर्बानियों को भुला दिया, गैरों ने तो भुलाने पर बड़ी मेहनतें की हैं, लेकिन आज तमाम की तमाम कुर्बानियों को मुझे जरा से जुमले और याद करने दीजिए। आज तमाम की तमाम कुर्बानियों को रायगा कर दिया गया, मुझे और आपको सताने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी जा रही, मुझे और आपको फिर दोबारा से जुल्म सितम की चक्कियों के अंदर डाला जा रहा है। कभी तलाक का मुद्दा बनाकर मेरे और आप पर जुल्म किया जाता है, मेरे और आपके दीन और मजहब में दखल अंदाजी की जाती है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर मुझे और आपको यहाँ से भगाने की बात की जाती है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मुझे गुफ्तगू करने दीजिए। हाँ, कभी कोई बहाना बनाकर मेरे और आपके गुनाहों को सामने लाकर कभी घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, कभी कारोबारों को खत्म कर दिया जाता है। एक ही जुर्म के अंदर मैं भी शामिल हूँ, मेरा बिरादरान वतन भी शामिल है, लेकिन मेरे घर को बुलडोज कर दिया जाता है और उसी जुर्म के अंदर दूसरा शामिल है, उसे इज्जत की मालाएं पहनाई जाती हैं। ये मेरे और आपके साथ दोहरा रवैया इख्तियार किया जाता है। और आजकल अल्लाह के बंदे बांग्लादेश के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है, हालांकि झूठ पर मबनी है, लेकिन मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसको बहाना बनाकर मुसलमानों पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करते रहना और अपने मुल्क से ऐसी मोहब्बत करना जैसी हमें हमारे बड़ों ने सिखाई है, जैसी हमसे हमारे बड़े करके गए हैं, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, अपने वतन से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारे बड़े कुर्बानियां दे करके गए हैं, उनसे भी इंशाअल्लाह और ज्यादा हमारा वतन अगर कुर्बानी मांगेगा तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने वतन के लिए हमेशा जैसे हमारे बड़े खड़े हुए थे, ऐसे इंशाअल्लाह हम भी अपने वतन के लिए खड़े रहेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल कर ले, अल्लाह इस मदरसे को भी कबूल कर ले। और जो मेरे और आपके इस मुल्क में एक नफरतों का बाजार गर्म हो गया है, इंशाअल्लाह उसको हम मोहब्बतों से ठंडा करेंगे, वो नफरतें बांटेंगे, हम इंशाअल्लाह मोहब्बतों से पेश आएंगे और फिर दोबारा से इस मुल्क में मोहब्बतों की कलियां खिलेंगी, मवद्दतों की कलियां खिलेंगी। अल्लाह मेरे इस मुल्क को नजर बद से बचा ले और इस मुल्क में अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा दे। इसकी दुआ भी करेंगे और इंशाअल्लाह इसके लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मुख्तसर से प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।